یہ حسینی بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد انتہائی اہم لاہے عمل بنایا گیا ہے شیعہ علماء کی جانب سے۔ فرینکفرٹ جرمنی میں ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے شیعہ علماء کی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دنیا بھر میں شیعت کے حوالے سے جو اہم مسائل ہیں ان پر ہم اکثر بات کرتے ہیں، اور آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک نشست ہے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں باخبر رہنا، ان سے آگاہی رکھنا، ان کے بارے میں علم رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو یہاں پر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم جو یہاں پر علی علی حسین حسین کرتے ہیں، یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے، ہمیں شکر کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ وگرنہ وہ جگہیں، وہ ممالک کے جہاں پر یزیدی حکومتیں ہیں، وہاں پر شیعوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کتنا مشکل ہے ان کے لیے ذکر اہل بیت کرنا۔ اور خاص طور پر افغانستان، جہاں پر شیعہ علی کو گزشتہ 2 سالوں سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو کی تھی کہ کس طرح سے جب سے وہاں پر طالبان حکومت آئی ہے، مومنین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری پر پہلے پابندی لگائی گئی، جب اس میں وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے مومنین کو ٹارگٹ کیا گیا، مساجد میں، امام بارگاہوں میں دھماکے کیے گئے اور چن کر شیعہ علماء کو شہید کیا گیا۔ حال ہی میں افغانستان کے شہر بامیان میں شیعہ فقہ کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی، باقاعدہ حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن دیا گیا۔ اور ایک عرصے تک افغان حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم شیعہ علماء کے مطالبات کو مانیں گے، اس حوالے سے مذاکرات چلتے رہے، لیکن بالآخر افغان حکومت نے شیعہ علماء کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ ماہ افغانستان کے صوبہ ہرات میں ایک شیعہ مسجد پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 7 مومنین شہید ہوئے اور ایک 4 سال کا بچہ بھی شہید ہوا۔ اس کی فوٹو بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد انتہائی اہم لاہے عمل بنایا گیا ہے شیعہ علماء کی جانب سے افغانستان کے مومنین کے لیے، اور 7 جون 2024 کو فرینکفرٹ جرمنی میں ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے شیعہ علماء کی۔ افغانستان انٹرنیشنل نیٹ ورک، جو کہ خبروں کا ایک ادارہ ہے، اس نے بھی اس خبر کو نشر کیا ہے، اور اس میٹنگ میں 50 سے زائد شیعہ علماء، شیعہ اکابرین نے شرکت کی کہ جن کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ بیرون ممالک مقیم ہے۔ اور اس میں ایک لاہے عمل بنایا گیا اس تجویز کے بعد کہ شیعت پر ہونے والے مظالم کے پیش نظر، کہ جو وہاں پر شیعوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری پر پابندیاں اور مومنین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کے پیش نظر یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جائے اور ایک مزاحمتی فورس شیعہ علی کی جانب سے بنائی جائے، کیونکہ اپنا دفاع کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ مسلح مزاحمتی گروپ بنانا اس لیے ضروری ہے تاکہ دشمن کو اسی کے انداز میں جواب دیا جائے، اسی کے طریقے سے جواب دیا جائے، تاکہ آئندہ وہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے بھی سوچیں ایک بار۔ اور جب ان یزیدیوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا تو وہ یقیناً اس طرح کی کارروائی کرنے سے پہلے ایک بار سوچیں گے اور باز رہیں گے۔ اس میٹنگ میں سویڈن سے، آسٹریلیا سے ویڈیو کال کے ذریعے بھی شیعہ علماء نے شرکت کی، اور اس میں سب کا یہی پیغام تھا کہ یہ واحد راستہ ہے افغانستان میں شیعہ حقوق کے تحفظ کا، یہ اس میں پیغام دیا گیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں اور وہاں کی حکومت سے اس ظلم کو روکنے کا مطالبہ کیا جائے۔ مگر ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ٹرینڈ دیکھ کر حمایت کی جاتی ہے، مسلک دیکھ کر حمایت کی جاتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی بے شک بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس کی حمایت وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، بائیکاٹ کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ فلسطینیوں کا ساتھ بھی دو، لیکن تمہارے ہمسایہ ملک میں جو ہو رہا ہے، وہاں پر جو مومنین پر، شیعہ علی پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس بارے میں بھی بات کرو، اس بارے میں بھی آواز اٹھاؤ کہ گزشتہ 3 سالوں میں 1000 مومنین وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ یہ چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، لیکن کیونکہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، اس لیے یہاں کے نام نہاد دین کے ٹھیکیدار اس بارے میں بات نہیں کرتے، اور اگر سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ سامنے آ بھی جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی حال ہی میں جو وہاں پر ایک شیعہ مسجد پر حملہ ہوا، اس میں 4 سال کا معصوم بچہ انہوں نے شہید کیا، اور اس کی تصویر دیکھ کر انسان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس انداز سے اس کی وہاں پر لاش پڑی ہے، لیکن کسی کو کوئی اس حوالے سے فرق نہیں پڑا۔ تو جرمنی میں جو یہ شیعہ علماء کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جو یہ تجویز دی گئی ہے، یہ بالکل درست ہے کہ جب آپ کا ساتھ کوئی نہ دے رہا ہو تو پھر ظلم کا مقابلہ خود ہی کرنا چاہیے، اپنا دفاع کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو اس میٹنگ میں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ طالبان حکومت پر اعتماد کرنا ہماری بہت بڑی غلطی تھی، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایام فاطمیہ چل رہے تھے
تو उन मजालिस में तालिबान कमांडर भी शामिल हुआ था, लेकिन वो सिर्फ उनकी एक चाल थी, ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, जबकि उनके अंदर वही तासुब था, उनके अंदर वही बुग़्ज़ था और उसका उन्होंने इजहार बरमला कर भी दिया। तो अब इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए हुसैनी भी मैदान में आ गए हैं और हर अमल का एक रद्द अमल होता है। याद रहे, ये कदम शियों की जानिब से पहले नहीं उठाया गया, इस चीज़ का आगाज़ मोमिनीन की जानिब से नहीं हुआ। जब इतना जुल्म हुआ है तो उसके नतीजे में ये फैसला किया गया है और शरीयत भी यही कहती है कि जब जान खतरे में हो तो जान बचाने के लिए इक़दामात करना वाजिब होता है। और करबला जहां हमें मजलूम की हिमायत का दर्स देती है, वहीं पर जालिम के मुकाबले में डटकर खड़े होने का भी दर्स करबला से ही हमें मिलता है। लिहाजा दुनिया भर के हुसैनियों को ये चाहिए कि जहाँ जहाँ यजीदी हैं उनके खिलाफ डट कर उनका मुकाबला किया जाए, उनके खिलाफ खड़े हुआ जाए। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।